سب سے پہلے امریکہ کا رخ کریں ہم تو امریکہ اور برطانیہ کی سپریم کورٹ میں ہر سال 10,000 مقدمات آتے ہیں، جن میں سے صرف 150 مقدمات حل کیے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس سپریم کورٹ آف ہمارا پاکستان کی 4 جون 2022 کی رپورٹ کے مطابق کم و بیش 52,500 مقدمات ان کی عدالتوں میں پینڈنگ ہیں۔ 2021 میں یہ ریکارڈ 7200 مقدمات کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تناسب کے لحاظ سے دیکھیں تو اگر ہم ایک ایوریج تناسب کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان کی عدالتوں کی مقدمات حل کرنے کی رفتار خاصی بہتر ہے، لیکن رکیے حضور اعلیٰ رکیے، یہاں رفتار کی نہیں معیار کی ضرورت ہے۔ تیزی سے ہم عدالتی پروسیجر چلائیں، پروسیڈ کریں، انصاف ندارت ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یورپ اور امریکہ جو نافذ ہے، یہاں جلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں یہاں کمپلیکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ احساس کمتری نہ احساس برتری۔ ایک رپورٹ ہے کہ یورپ اور امریکہ کے ان 10,000 مقدمات میں جو پہلے ہم نے ذکر کیا سپریم کورٹ میں آتی ہیں، 10,000 مقدمات میں سے زیادہ تعداد ان کی ہوتی ہے جن کے فیصلے نچلی عدالتوں میں کیے جا چکے ہوتے ہیں، یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ میں کیے جا چکے ہوتے ہیں، سیشن کورٹ میں کیے جا چکے ہوتے ہیں، میجسٹریٹ کورٹ میں کیے جا چکے ہوتے ہیں، ڈپٹی کورٹ میں کیے جا چکے ہوتے ہیں، ہائی کورٹ میں کیے جا چکے ہوتے ہیں، تب لیبر کورٹ میں اور جتنے بھی چھوٹے کورٹس ہیں، سب آرڈینیٹ کورٹس ہیں، سب میں کیے جا چکے ہیں ہوتے ہیں۔ بعد میں چھن چھنا کر چند کیسز سپریم کورٹ میں پہنچتی ہے۔ اس سے پہلے چھوٹی عدالتوں میں کیسز جو ہے نہ دیر ہوتی ہے نہ غلط کی جاتی ہے، یعنی نچلی عدالتوں میں کیے جا چکے ہوتے ہیں، تمام کیسز حل کیے جا چکے ہیں۔ یہ فیصلے سرسری جائزوں سے نہیں کیے جاتے، یہ فیصلے اقربا پروری سے نہیں کیے جاتے، یہ فیصلے تعلقات کے بنیاد پر نہیں کیے جاتے، یہ فیصلے سیاسی بنیاد پر نہیں کیے جاتے، الا ماشاء اللہ یقیناً کچھ نہ کچھ غلطی ہے۔ جہاں انسان ہے وہاں مسائل ہے، جہاں مسائل ہے وہاں مصائب ہے، اور جہاں مصائب ہے وہاں وسائل ہیں۔ ان وسائل کو ہم آپ ان وسائل کو یعنی اس اپرچونٹیز کو ہم آپ استعمال کر کے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ ان فیصلے یہ جو فیصلے ہیں یہ سرسری جائزوں سے نہیں کیے جاتے چھوٹے عدالتوں میں یا بڑے عدالتوں میں، بلکہ مکمل پرکھ کر، مکمل انویسٹیگیٹ کر کے، مکمل ٹرائل کیے جاتے ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ میں وہی مقدمہ اپیل کے لیے، ریویو کے لیے منظور کیا جاتا ہے جسے نچلی عدالت خود ریفر کرتی ہے۔ یہ ہے فرق۔ ہمارے ہاں خود ٹیک اپ کرتے ہیں، سو موٹو ہو یا کوئی بھی ہو، چونکہ نچلے سطح پہ کام ہی نہیں ہوتا تو بڑی عدالتیں کیا کریں، وہ بیچاری کام کرنا چاہتی ہے، اور نچلی سطح پہ وہ بیچارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارا پیشہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ نچلی سطح میں وکیل بھی خوف زدہ رہتا ہے، سرکاری وکیل بھی خوف زدہ رہتا ہے، عدالت کے عملے بھی خوف زدہ رہتے ہیں، اور بڑے بھی خوف زدہ رہتے ہیں، چھوٹے بھی خوف زدہ رہتے ہیں۔ ہر شخص خوف زدہ رہتا ہے، اپنے سے بڑوں کو سے خوف میں رہتا ہے، سوائے اللہ کی۔ اللہ سے خوف، اللہ کا خوف ہمارے سینوں میں زبانی کلامی بہت ہے، عملی طور پر نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، this is my observation, maybe I'm wrong. If I'm wrong, you can correct me easily. یعنی نچلی سطح پر عدالت مکمل طور پہ انویسٹیگیٹ کر کے، پروسیڈ کر کے، تمام اس کے قانونی تقاضوں کو مکمل کرنے کے بعد اگر پھر بھی سمجھے
تو نچلی عدالت، چھوٹی عدالت جو ہے وہ ریفر کرتی ہے بڑی عدالت کو. اس عمل کو رائٹ آف سرچ اینڈ سیزر کا نام دیا گیا ہے. اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ وہاں کی عدالت اعلیٰ عدلیہ نچلی عدالتوں کے معیار انصاف پر کتنا اطمینان، کتنا اعتماد، کتنا کانفیڈنس رکھتی ہے. یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نچلی سطح کی نچلی جو عدالتیں ہیں، ڈسٹرکٹ عدالت ہو یا ہائی کورٹ بھی ہو، وہ خود ریفر کریں گی سپریم کورٹ کو، وہ خود ریفر کریں گی فیڈرل کورٹ کو، تب جا کر وہ سنیں گے. عام طور پر، خاص طور پہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، چند مثال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو وہ مثال آپ مجھے دیجیے گا، ہم سے شیئر کیجیے گا، ہم مل جل کر کے اس مثال کے اوپر بھی غور و فکر کر کے گفتگو کر سکتے ہیں. امریکہ میں جب کسی شخص کو جج کے عہدے پر فائز کیا جاتا ہے تو وہ تادم ملک اس عہدے پر فائز رہتا ہے، یعنی جج آیا تو مر کر اترے گا، سوائے اس کے کہ جج کی جانب سے کسی قسم کی مس کنڈکٹ سامنے آ جائے. اگر جج خیانت کا مرتکب ہے تو بھی اس کے خلاف انویسٹیگیٹ ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. یورپ میں ایک اور خوبی ہے، کوئی بھی اگر قانون توڑتا ہوا پکڑا گیا تو دم بھی پکڑا گیا تو اس کے بقیہ جسم کو بھی کھینچ کر باہر نکال لیا جاتا ہے. یہ مس کنڈکٹ یعنی بد اخلاقی اگر کوئی جج کرے یا کوئی بڑا عہدیدار کرے تو اس کو بھی اس کی سزا عدالت دیتی ہے، اور سب سے پہلے سزا کے طور پر اس کو اس کی کرسی سے ہٹایا جاتا ہے، سدا کے لیے ہٹا دیا جاتا ہے. اس کو پینشن وینشن کچھ بھی نہیں دیے جاتے. جاؤ دوسری جگہ کام کرو، اپنا پیٹ پوجا کرو، اپنی ضرورت کو پوری کرو. جب جج کے خلاف مغرب میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، مواخذے کی درخواست دائر کیا جاتا ہے اور پینل صدر اور سینٹ کی جانب سے اس کا مواخذہ مکمل جانچ پڑتال کے بعد کیا جاتا ہے. یعنی کسی کی بھی جو امپیچمنٹ ہوگی وہ اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال ہونے کے بعد سب کو موقع دیا جاتا ہے کہ تم اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، بغیر کسی خوف کے. تم اپنی صفائی میں جس عہدے کو، جس انسٹیٹیوٹ کو، جس وٹنس کو، جس ایویڈنس کو پرووائڈ کرنا چاہتے ہو کرو. اس کے بعد جا کر ان کے خلاف یا ان کے سپورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے. امریکہ کی تاریخ میں ابھی تک صرف ایک جج کا امپیچمنٹ ہوا جو کہ 1804 میں ہوا تھا، اس کے بعد سے نہیں ہوا. اس کا امپیچمنٹ صرف اس بنا پر کیا گیا تھا لیڈیز اینڈ جینٹلمین 1804 میں کہ اس کے فیصلوں میں سیاسی جھکاؤ نظر آتا تھا. ہمارے ہاں مولوی مشتاق کیس ہمیں منہ چراتے ہوئے تاریخ میں نظر آتے ہیں. ہمارے یہاں آن ڈیوٹی وزیر اعظم کو جوڈیشری قتل کر دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں آن ڈیوٹی وزیر اعظم کو بھرے میدان میں پنڈی کے شہید کر دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں بے نظیر کو شہید کر دیا گیا. ہمارے یہاں ضیاء الحق کو شہید کر دیا گیا. سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن چونکہ انصاف کا نظام نہیں ہے اسی لیے کسی کو انصاف نہیں ملتا. جو آج غاصب ہے، جو آج ظالم ہے، جو آج ناانصافی کا سپلائر ہے، ناانصافی کا مجید ہے، کل اس کے ساتھ بھی بے انصافی ہوگا، مگر اس کو آج سمجھ میں نہیں آتی، مگر اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ یہ سمجھتا ہے یہ کرسی میرا ہے، جس کرسی پہ ہم بیٹھے ہیں بس یہ کرسی لے کر ہم سدا کے لیے رہیں گے. اور ہمارے ریاست میں انفارچونیٹلی یہی ہوتا آیا ہے. بڑوں کو انصاف ملتا ہے، چھوٹوں کو انصاف نہیں ملتا. ایسا
کب تک ہوتا رہے گا سوچئے گا, سوچ کے مجھے بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.